جب مؤذن اذان دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو خاموش رہنا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے، لیکن اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس کی ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور مشکات میں بھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کے شایع نشان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ تو جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کو جو انسان اور جن اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو اذان کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اذان جب ہوتی ہے تو خاموش تو رہتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، تو اس کا جواب دینا چاہیے، صرف خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو اگر آپ کی ایسی کوئی دعا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو اس وقت میں جو ہے وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ دعاؤں کی جو قبولیت کا وقت ہے ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ سنن نسائی میں ہے اور مشکات میں ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، تو جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کلمات کا مطلب وہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے، تو اس کے جواب میں جو بولا جا رہا تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اذان کی فضیلت پر آج کی آخری جو حدیث ہے وہ سنن ابو داؤد اور مشکات میں بھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے وہ کہے ویسے ہی تم کہو، تو جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اذان کا جواب دیں گے تو آپ کو ان کی فضیلتوں کے بارے میں معلوم ہوگا۔